اب جو ہے انسان کو روزمرہ زندگی میں چار حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے نا. ہم انسان ہے نا, ہماری کیفیات ہوتی ہیں, جذبات ہوتے ہیں, چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہو رہتا ہے کہ طبیعت کے مطابق سارے کام چلتے چلے جاتے, ایک کیفیت. دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ طبیعت کے اگینسٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, طبیعت لے کے خلاف اور اگینسٹ ایسے آپ کی پوائنٹس لیا کریں, پھر وہ آپ کو ایلیبریٹ کر دیں گی نا. تیسرا یہ ہوتی ہے کہ ماضی کی غلطیاں اور نقصان کی یاد آتی رہتی ہے بہت زیادہ. ہائے میں بیٹی کی اس سے شادی کر دیتی, یہ بھی رشتہ تھا, رشتہ. ہائے میں وہ پلاٹ خرید لیتی, میرا بھائی تو کروڑوں پہ پہنچ گیا ہے. ہائے میں نے کاش یہ نہ کہا ہوتا تو سو میں نے یہ کہہ دیا میرے تعلقات اور اچھے ہوتے. ٹھیک ہے, مستقبل کے خطرات اور اندیشے. ہائے اللہ شوہر مر جائے گی, ہائے ختم کر دے. شوہر مر جائے گا تو کیا ہو جائے, کوئی نہیں چاہتا بیوہ ہو جائے, کوئی نہیں چاہتا یتیم ہو جائے, کوئی نہیں چاہتا ہے, کوئی نہیں چاہتے, ہم کبھی نہیں چاہتے ہمارے پیارے چلے جائیں, لیکن یہ موت بھرک ہے. ٹھیک ہے نا. تو کون دینے والا ہے؟ اللہ. اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری بڑی گاڑی ہے, وہ گاڑی بھی آپ نے 10 گھنٹے کا ٹور لیا, یہاں سے کینیڈا گیا 11 گھنٹے, کچھ بھی ہو سکتا ہے راستے میں. اللہ اس گاڑی کو میرے لیے مسافر, اس لیے دعا ہے نا, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون. تو دعائیں کرے اللہ سے, اور اللہ کو ریسورسز بھی آپ کے جو ہے, چاہے اولاد زیادہ ہوں, بیٹے زیادہ کما کے دے رہے ہوں, شوہر بہت بڑے بزنس مین ہو, کچھ بھی ہو, بھروسہ کس پہ کرنا؟ اسباب اللہ نے دیے, کرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وسیلے اللہ نے, تو وسیلوں اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو مستقبل کے خطرات اور اندیشے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جو معاملہ طبیعت کے مطابق ہو جائے اس پر ہمیں کہنا چاہیے اللہم لک الحمد و لک الشکر, کہنے کی عادت ڈالیں. اب طبیعت کے مطابق ہو گیا, وقت پہ سب آج چلے گئے بچے, ہم بیٹھ بھی گئے پڑھنے, تو اب ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم اے اللہ, لکا لیے تیرے, لام لیے, کا تیرے لیے آپ کے, الحمد تمام کل تعریف شکر, و اور لکا آپ کے لیے, الشکر تمام شکر تعریف آپ کے. اللہم لک الحمد و لک الشکر, اے اللہ تمام شکر تعریف, تمام شکر آپ کے لیے, تمام تعریف آپ کے لیے. اچھا, یہ تو ہو گیا طبیعت کے مطابق. اس کے لیے آپ نے دعا کی. جو معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز کھو جائے, ہم کرتے ہیں وہ تو, ہم ساری چیز کھو جاتی, بچے کو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ انا بے شک, للہ بے شک ہم, انا میں بے شک بھی آئے, ہم بھی آئے, انا بے شک ہم, للہ اللہ کے لیے, و اور انا بے شک ہم, الیہ طرف اس کے, راجعون لوٹنے والے ہیں, طرف اس کے جا, بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. یہ ہو گیا کب؟ جب طبیعت کے خلاف کام ہو گیا. ٹھیک ہے, سکون آ جائے گا. ماضی کی لغزشیں یاد آئیں, غلطیاں اور نقصان, اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. غلطیاں معاف کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. کوئی کچھ بھی پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کلمے والا استغفار پر, کوئی بھی استغفارات آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, مستقبل کے خطرات سامنے ہو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. بولے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ کو تو عربک مطلب لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. اچھا, اب آپ جو طبیعت کے مطابق کام ہوا اس پہ آپ نے شکر کیا, آپ نے کہا اللہم لک الحمد و لک الشکر, تو شکر سے موجودہ نعمت محفوظ ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے شکر کیا تو میں زیادہ دوں گا, اگر تم نے کفر کیا تو پھر کفر ناشکری, بامانے ناشکری کے آیا ہے اس آیت میں. کفر بامانے ناشکری کے آیا ہے. کفر کا مطلب کفر کرنا بھی ہوتا ہے اللہ سے, اور ناشکری. تو کیا ہوگا اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی لشدید, البتہ شدید ہے, بہت شدید ہے. یہ تو ایک کیفیت, پہلی کیفیت تھی طبیعت کے مطابق. دوسری کیفیت تھی طبیعت کے خلاف. اس پہ جو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا؟ نقصان پر صبر سے صبر کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا, ہائے واویلے ماتم نہیں کیے, اس کو فون اس کو فون, بہت بڑا مہنگا کرسٹل ٹوٹ گیا $1000 کا, یا چلے لیٹ سے جتنے کا بھی, یا کوئی چیز سونا گم ہو گیا, وہ تو کئی $1000 کے ہوتے ہیں, چوڑیاں تو بہت ہی مہنگی ہوتی, چلے لیٹ سے بہت بڑا نقصان ہو گیا, پلاٹ میں نقصان ہو گیا, ہریکین سینڈی آ گیا, دکان ڈوب گئی, مکان ڈوب گیا, تو اس پہ نقصان پہ صبر کر لیں, اجر محفوظ ہو گیا. صبر فوراً اگر صبر کرتے ہیں نا, اور ہائے واویلے اور
رونا دھونا نہیں کرتے تو اجر محفوظ کر دیتے ہیں اللہ کی مائیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا خود نصیب ہوتا ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کی ذکر شکر عبادات کرتے، اس کی مائیت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں طبیعت کے خلاف، کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دل سے زبان سے نہیں۔ کب اجر محفوظ ہوگا؟ صبر کر لیا، دل سے کیا، اور دل میں تو یہ چل رہا ہو کہ نہیں خوش ہو۔ ایک آدمی تھے، ایک بزرگ تھے، بڑا اچھا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بہت سارے شاگرد ہوتے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ ان کے شاگرد آئے، اب وہ پڑھنے پڑھانے میں تو لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے اپنی چیزیں۔ شاگرد آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے آپ کے ٹریڈ میں، بزنس میں، اتنا فائدہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اور ذکر سارے سبحان اللہ والحمدللہ سارے الحمدللہ۔ اچھا، پھر ایک روز شاگرد آتے، کہتے بہت نقصان ہوا ہے، بھاری نقصان ہوا، کہتے الحمدللہ۔ اب وہ بچے سارے اسٹوڈنٹ تھے نا شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب نفع ہوا، بہت ہی نفع ہوا، تو آپ نے کہا الحمدللہ، خود شکر تعریف اللہ کے لیے۔ جب نقصان ہوا تب بھی آپ کہتے ہیں الحمدللہ، خود شکر تعریف کے اللہ کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہی کی تو ذات ہے نفع نقصان کرنے والی، وہ میرے لیے نقصان بھی بہتر ہے، میرے لیے نفع بھی بہتر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں نا سب کچھ۔ اب گرنے میں بھی میرے ہسبینڈ گر گئے، کیا پتا چلا کہ آپ کی تو سسٹر پیٹ میں ساری عمر نہ کیا سے کیا بن جاتی ہے، اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ کو بہتر ہے کہ پتا ہے، بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے شر میں خیر ہے یا خیر میں شر ہے۔ اور یہ آیت بھی ہے نا سورۃ البقرہ کی کہ وَإِنْ عَصَىٰ، کہ تم اگر سوچو کہ اس میں خیر ہے تو ہو سکتا ہے شر ہو سکتا ہے، تم سمجھو کہ اس میں شر ہے تو وہ خیر ہو سکتا ہے۔ اور مجھے تو جیتی جاگتی مثال مل گئی شر میں، اور حالانکہ گیلا ہوتا تو میں سوچتی کہ میں نے ایسا کیا، میں نے گرا دیا، اللہ نے وہ بھی نہیں کیا۔ وہ اپنی زبان حال سے خود کہہ رہے ہیں عفاف اور شانو مجھے کیا ہو گیا، باتھ روم بھی سوکھا تھا، بس بات ٹپ سے کیسا گرا مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مشکل سے بچا لیا، سس نکلا سرجری ہو گئی، ہم بچ گئے، تو شر میں خیر ہو گیا نا۔ ایسی آپ کے پاس بھی مثالیں ہوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے الحمدللہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں میں، اللہ جس میں راضی، اس میں راضی برضا اللہ کے، اس میں خوش ہوں کہ میرے لیے وہ اللہ نے بہتر جو تھا اللہ بہتر کرے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری جو شکل تھی نا کہ ماضی کی غلطیاں نقصان کی جب یاد آئی آپ کو، تو ہم نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہم سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دی۔ تو استغفار سے ماضی صاف ہو گیا، جو گناہ آپ نے کیے، جو غلطیاں کی، تو استغفار سے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو استغفار سے کیا ہوا، آپ کا ماضی صاف۔ اب مستقبل کے خطرات آئے، اندیشے آئے کہ یہ ہو جائے گا تو کیا کروں گی، وہ شوہر چلے گئے تو کیا کروں گی، فلاں مجھ سے بات نہیں کیا تو کیا کروں گی۔ تو مستقبل کے خطرات جو سامنے ہو، تو ہم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، تو مستقبل کی حفاظت ہو گئی۔ آپ نے کیا کہا کہ جو ظاہر فتنے نظر آئے اسے بھی بچا لیجئے، اور جو باطن میں ہے تو باطن بھی، یقین کرے دعاؤں سے نا اللہ سے ہمیشہ بکے جو مجھے نظر نہ آ رہا مجھے دکھا دے، اور استخارے سے تو وہ نظر آ جاتا ہے۔ میں آپ کو کہوں گی کہ ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، میں بیان نہیں کروں گی لیکن بہت کچھ نظر آ جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور اس کے فیوچر میں نظر آتا ہے کہ کون آپ کے ہمدرد ہے، کون آپ کے خلاف تھا یا ہونے والا تھا، یعنی کہ حیران ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی جتنی عبادتیں، جتنی دعائیں ہیں، ایسے ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں نا کہ بس اللہ کی، وہی تو کہا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اس کا ایک سرا آسمان پہ اللہ کے رسول اور ایک سرا زمین پہ۔ اس لیے نمازیں بہت اچھی پڑھیں، آپ کا ٹائم نہیں اس اذکار میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ایک کام حل تو نہیں ہو رہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ان 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے، یا تو طبیعت کے مطابق معاملات ہوں گے، یا طبیعت کے خلاف ہوں گے، ماضی کی غلطیاں اور نقصان کی یاد آئے گی، مستقبل کے خطرات اور اندیشے ہوں گے۔ تو ان سب سے نمٹنے کے لیے ہم نے اسلامک پرسپیکٹو میں جانا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور 4 حالتوں میں ہم نے دعائیں بھی پڑھی، دعائیں بھی جانی جو کہ ہمیں آتی ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے 4 حالتوں میں، کیفیات میں، معاملات میں، یہ دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، میں مسئلے حل کرتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات آسان کرے، اور اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ دعا تو ایک ہتھیار ہے، مومن کا ویپن ہے،
تو اس سے مدد حاصل کریں ہم انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام چاروں کیفیات میں جو مشکلات آتی ہیں ہماری مشکلات آسان فرمائے ہم سب کی، آمین یا رب العالمین۔